تو بھیڑیے حیرت سے اپنی دم میں چبا جائیں گے۔ یہ تمہارے اور ڈینی کے معاملات ہیں؟ اول خان مزید پیش قدمی کرتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمیں ڈینی ہی کی ذات میں نہیں بلکہ اس مشن سے دلچسپی ہے جس پر وہ کام کر رہا ہے۔ تم پر تمہاری خدا کی لعنت ہو۔ وہ اول خان کی بات کاٹ کر غرایا۔ تم نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے چیانگ فاؤ کو بیوقوف بنا لیا، لیکن اب مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ چوروں کی طرح ہم پر شب خون مار کر تم نے اپنے عزائم کو بے نقاب کر دکھائے۔ اس وقت تک اول خان ٹہلتا ہوا لی وانگ سے 15-20 گز کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اچانک ہی اپنی بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکال کر لی وانگ پر تان لیا اور غراتے ہوئے بولا، ہاتھ اٹھا لو ورنہ میں واقعی تم کو شوٹ کر دوں گا۔ میرے آدمی صرف احکام کی تعمیل کرتے ہیں مگر میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ اول خان کی حرکت نے مجھے مضطرب کر دیا۔ وہ غصے میں چیانگ فاؤ کو مار چکا تھا، لیکن لی وانگ کی موت کے بعد جہانگیر اور دوسروں کی فوری صحتیابی ایک خواب بن کر رہ جاتی۔ اس بار وہ مجھ سے اتنی دور تھا کہ میں اپنی شدید خواہش کے باوجود اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سوچو نہیں، گولی چلا دو، لی وانگ نے ذرا بھی پریشانی کا اظہار کیے بغیر بے خوفی سے کہا۔ مکاؤ والوں کے لیے ڈان کوانگ فو کی کسی خواہش پر جان قربان کر دینے سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہ ہمارے پسماندگان کو اتنا نوازے گا کہ ہماری کئی پشتیں بے فکری کی زندگی گزار سکیں گی۔ ہم عمر بھر کماتے رہیں تب بھی ڈان کے انعامات کا عشرے عشیر نہیں جوڑ سکتے۔ سوچ کیا رہے ہو، چلاؤ گولی۔ اول خان نے اپنا ہاتھ سیدھا کر کے لی وانگ کے سینے کی شست لی۔ وہ کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ اٹل کھڑا رہا۔ آدمیوں سے بھاگنے والا اپنے سینے پر گولی کھانے کے لیے تیار تھا۔ اول خان کے ریوالور کی نال قدرے نیچے جھکی اور لی وانگ نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کھڑے کھڑے اس کے پیروں میں اسپرنگ نکل آئے ہوں۔ اس نے قدرے جھک کر اپنے قدموں پر زور ڈالا اور فضا میں کئی فٹ اوپر اچھل گیا۔ اول خان کی چلائی ہوئی گولی اس کے نیچے سے گزر گئی۔ دوبارہ لی وانگ کے قدم زمین سے لگے تو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کے پیروں میں پورے بدن کا بوجھ سہارنے کی طاقت ہی نہ رہی کو۔ وہ گھاس پر بیٹھتا چلا گیا۔ تو میری ٹانگیں زخمی کر کے مجھے نہیں پکڑ سکو گے، لی وانگ بیٹھتے بیٹھتے استضائی آواز میں بولا۔ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے مارنے کے بارے میں تمہیں کیا تردد ہے۔ ڈینی کے مشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سیدھا سادہ ڈان اور ڈینی کی دشمنی کا معاملہ ہے۔ اگر تم ڈینی کے خیر خواہ ہو تو تمہیں اب تک مجھے گولی مار دینی چاہیے تھی۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی نئی بات نہیں گلوا سکو گے۔ دیکھ کیا رہے ہو، ٹوٹ پڑو، اسے باندھ لو۔ لی وانگ کو قدموں پر کھڑا ہونے سے گریزاں دیکھ کر اول خان نے اپنے آدمیوں کو للکارا اور وہ باجماعت لی وانگ پر جھپٹ پڑے۔ لی وانگ بس اس وقت تک بیٹھا رہا جب وہ چاروں اس کے اور اول خان کے درمیان حائل نہیں ہوئے۔ ان کی اوٹ میسر آتی ہوئے ایک مرتبہ پھر بھاگ نکلا۔ اس بار اول خان اپنی کھوپڑی پر قابو نہیں رکھ سکا اور ریوالور تان کر خود بھی کھاس پر لی وانگ کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ اسے میدان عمل میں دیکھ کر ویرا بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اسے ویسے بھی اچھل کود میں اپنی مہارت پر ناز تھا۔ لی وانگ کا تعاقب کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئی۔ ان کی تعداد 4 سے بڑھ کر 6 ہو چکی تھی، لیکن لی وانگ انہیں ایسے غضب کی چکائیاں دے کر کنیاں کاٹ رہا تھا کہ ان کی طبیعتیں صاف ہو گئی تھیں۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ لی وانگ نے اپنی بے مثال جسمانی پھرتی سے وقت ضرور حاصل کر لیا، لیکن وہ اپنے مقدر کو نہ ٹال سکا۔ 6 حریفوں کے مقابلے میں اس پر تھکان کا غلبہ ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس اثنا میں اول خان کو اس کے پیچھے لگنے کا موقع مل گیا۔ اس نے 2 مرتبہ لی وانگ کو للکار کر رکنے کا حکم دیا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اول خان نے بھاگتے بھاگتے اس کی پنڈلیوں پر 2 فائر چونک مارے۔ وہ بہت اچھا نشانے باز تھا۔ لی وانگ زخمی ہونے کے بعد لان پر گرا اور کلابازیاں کھاتا ہوا دور تک چلا گیا۔ اس پوری بھاگ دوڑ میں اس نے پہلی بار مار کھائی اور وہ سب جونکوں کی طرح اسے لپٹ گئے۔ اس کی زخمی پنڈلیوں کی پرواہ کیے بغیر اسے مضبوط ٹوری سے جکڑ دیا گیا۔ وہ گراتا اور کراتا رہا، لیکن اس نے کسی سے رحم کی التجا نہیں کی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے دشمن کے ساتھ کسی رو رائے سے کام لیتے ہیں، نہ کڑے وقت میں خود کسی رعایت کے طلبکار ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی ان کے دماغ میں سما جائے اس کے لیے لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے ہی مر جاتے ہیں۔ لی وانگ پستہ قامت ہونے کے باوجود 2 آدمیوں سے زیادہ وزنی تھا۔ ایس ٹی اے والوں نے پہلے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے لی وانگ کو وہاں سے لے جانے کا سوال سامنے آیا تو ان لوگوں نے کسی ایک شخص کو امتحان میں ڈالنے کے بجائے مل جل کر اسے لے جانے کا بندوبست کیا۔ پھر اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان میں سے ایک لمبا بانس گزار کر 4 افراد نے اسے کسی شکار کیے ہوئے چوپائے کی طرح بانس سے لٹکا کر اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہارے ہاتھوں مغلوب ہونے کے بعد میرا یہی اشر ہوگا۔ لی وانگ کسی قسم کی تکلیف کا اظہار کیے بغیر کھٹکنے کتے کی طرح گرا۔ خیر، میں بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے زندہ رکھ کر تم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اول خان اس کے ساتھ بے رحمانہ سلوک پر مائل تھا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ اس سے تلخی بڑھانے کے بعد ہم اپنی مرضی کا کام نہیں لے سکیں گے۔ میں نے اول خان سے کوئی رائے لیے بغیر اس کے 4 آدمیوں کو تحکم امیز لہجے میں ہدایت دی، اسے گاز پر ڈال دو۔ ان 4 نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا۔ اس وقت بقیہ آدمی لان میں بکھری ہوئی سرچ لائٹس وغیرہ سمیٹنے میں مصروف تھے۔ میں نے لی وانگ سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں لٹکا کر لے جانے میں ہماری کسی بدنیتی کا نہیں بلکہ مجبوری کا دخل ہے۔ تمہارا وجود اس قدر بھاری ہے کہ کوئی ایک آدمی تمہیں اٹھا کر نہیں چل سکتا۔
ہمارے پاس کوئی اسٹریچر بھی نہیں ہے اور تمہیں اپنے قدموں پر چلنے سے معذور کر چکے ہیں۔ تم خود بتاؤ کہ تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے۔ ہم تمہارے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے لہجہ بھر کے لیے غور سے میری طرف دیکھا، پھر برہمی سے بولا، بانس پر لٹکا کر لے جانے سے بہتر ہے کہ تم گلے میں رسی باندھ کر مجھے زمین پر گھسیٹنا شروع کر دو۔ تم بلا وجہ بگڑ رہے ہو۔ میں نے تحمل سے کہا، تم خود ہی اپنی پسند کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ کسی بڑی چادر کے چاروں کونوں پر گیریں لگا کر بھی اسٹیچر کا کام لیا جا سکتا ہے۔ وہ قدرے توقف کے بعد بے پرواہی سے بولا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی تجویز پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے اول خان کے آدمیوں کو اندر سے چادر لانے کی ہدایت دے کر لی وانگ کو حیران کر دیا۔ جب اسے اس کی تجویز کے مطابق چادر پر ڈال کر اٹھایا جا رہا تھا تو وہ الجھن امیز انداز میں بڑبڑانے لگا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری پریشانی بچا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، تم میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، پر زندہ تمہارے ہاتھ نہ آتا تو تم مجھے مار ڈالنے سے دریغ نہ کرتے۔ جوابی کارروائی میں تمہیں ہلاک کر دینا میرے لیے سب سے سہل کام تھا، لیکن میں تمہیں زندہ رکھ کر ڈان کوانگ فو کو اپنی نیک نیتی اور خیر سگالی کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ چیانگ فاؤ بھی مقابلہ کرتے ہوئے خطرناک نہ ہو گیا ہوتا تو زندہ رہتا، وہ اپنی حماقت کی وجہ سے مارا گیا۔ ہم تمہیں یہاں سے اپنی نگرانی میں رخصت کریں گے تاکہ تم برے عزائم کے ساتھ دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرو۔ تمہاری کہانی سن کر ڈان بھی میرے بارے میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہیں ڈان کی خوشنودی کی اتنی فکر کیوں ہے۔ ہم منصب لوگ ایک دوسرے کی بے کنی نہیں کرتے، تحمل سے کام لیتے ہیں۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، اگر غصے میں ڈان کوانگ فو کا دماغ چل گیا ہے تو مجھے رواداری اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ تم اس کے ہم منصب کہاں سے ہو گئے؟ میری پرپیچ گفتگو نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ یہ تمہاری سمجھ سے باہر کی باتیں ہیں، میں نے پرغرور ہنسی کے ساتھ کہا۔ وہ شی کے نام پر مکاؤ میں حکمرانی کرتا ہے، میں اس علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے مکاؤ میں اسے اپنی اصلیت سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ مجھے مکاؤ ہی میں اس کی غلط سوچ کا اندازہ ہو جاتا تو میں وہیں اسے مطمئن کر دیتا۔ تم پہیلیاں بجھوا رہے ہو۔ اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے اس امر پر شدید حیرت تھی کہ وہ اپنی پنڈلیوں کے گہرے زخموں کو بالکل پھولا ہوا تھا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اول خان کے آدمی سرچ لائٹ چمکاتے ہوئے ہمارے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ ہمارا کارواں مکان کے داخلی دروازے سے عمارت میں داخل ہو گیا۔ اول خان نے 3 آدمیوں کو وہیں سے گاڑیاں لانے کے لیے روانہ کر دیا۔ میں بہت سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں اور تمہیں اپنی بات کا یقین دلانے پر قادر ہوں۔ ڈان مکاؤ میں شی کا آئی مین ہے۔ وہ قدر توقف کے بعد بولا، آئی مین بہت عظیم ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ تم اب تک اپنے ایک آئی مین کے خلاف سفر آ رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ میرا ظرف ہے کہ میں تمہیں اور کوانگ فو کو معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اعتباری سے بولا، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی سچائی ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم اس وسیع خوابگاہ میں داخل ہو گئے جہاں 2 معذور یرغمالی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ زخمی لی وانگ والی چادر کو قالین پر رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہاں اول خان کے 4 کمانڈوز کے علاوہ STF کے مزید 4 مسلح جوان موجود تھے۔ اول خان کے چہرے سے مترشح ہونے والی بے زاری بتدریج زائل ہو چکی تھی۔ لی وانگ سے ہونے والی گفتگو سے شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ میں گفتگو کو کس رخ پر لے جا رہا تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ چند ثانیوں کی بوجھل خاموشی کے بعد لی وانگ نے مضطرب آواز میں مجھ سے کہا، اگر تم سچے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آئی مین کون ہوتا ہے۔ ٹھہرو، میں ابھی تمہیں مطمئن کیے دیتا ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پھر میں اول خان کے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم سب باہر ٹھہرو، چیانگ فاؤ کی لاش دروازے پر لے جاؤ تاکہ روانگی میں تاخیر نہ ہو۔ ضرورت ہوئی تو تمہیں بلا لیا جائے گا۔ اول خان نے سر ہلا کر میری ہدایت کی تائید کی اور وہ آٹھوں سر جھکا کر ایک قطار کی صورت میں دروازے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ کمرے میں صرف 6 نفوس باقی رہ گئے تھے۔ 2 بے ہوش افراد، لی وانگ، اول خان اور ویرا کے بعد چھٹا فرد میں خود تھا۔ کیا تم سلور آئی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے لی وانگ کے قریب جا کر باوقار آواز میں کہا۔ وہ پشت کے بل چادر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی پنڈلیوں سے بہنے والے خون نے اس کی پتلون کے پائنچوں کو رنگین کیا ہوا تھا، مگر وہ اپنے زخموں سے بدستور بے پرواہ تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سلور آئی ہر آئی مین کا زیور ہوتی ہے اور اسے ہم سب سلام کرتے ہیں۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سلور آئی نکالی اور ہتھیلی پر لے کر لی وانگ کے سامنے کر دی۔ سلور آئی جس پر سونے میں چاندی کی خوابناک آنکھ ابھری ہوئی تھی، شیوالوں کے لیے معجزاتی حیثیت رکھتی تھی۔ اس گول طلائی سکے پر نگاہ پڑتے ہی لی وانگ کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ آنکھوں میں احترام امیز سرسہم کی سمٹ آئی اور بے یقینی سے اس کا دھانا خود بخود نیم ہوا ہو گیا۔ پنڈلیاں زخمی ہونے کی وجہ سے وہ کھڑا ہونے سے معذور تھا، لیکن پھر بھی اس کے بدن میں بجلی سی بھر گئی۔ وہ چادر سے اٹھا اور پھرتی کے ساتھ گھٹنوں کے بل سجدے میں گر گیا۔ اس وقت وہ اپنی تنظیم کے ایک بڑے کو بس وہی عزت دے سکتا تھا۔ مکاؤ سے آئے ہوئے چینیوں کا قصہ شروع ہوتے ہی میرے ذہن میں یہ بات جم کر رہ گئی تھی کہ میرا مقابلہ شی کے خونخوار درندوں سے تھا۔ اس لیے اول خان کی معیت میں فلیٹ سے روانہ ہوتے ہوئے میں نے کسی واضح منصوبے کے بغیر 2 اہم چیزیں اپنی جیب میں ڈال دی تھی۔ ان میں سے ایک بھیم گن تھی اور دوسری سلور آئی۔ لی وانگ سے باتوں کی ابتدا کرتے ہوئے میں اسے معافی دے کر احسان مند کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن جب مجھے یہ یاد آیا کہ میری جیب میں سلور آئی موجود تھی تو میں نے فوراً ہی گفتگو کا رخ بدل دیا۔ اسے سلور آئی سے مروب کرنے کے بعد میں اپنے اشاروں پر نچا سکتا تھا۔
वो मेरे एक इशारे पर अपने माजूर किए हुए तीनों अफराद की हड्डियों की जोड़ बिठाने पर मजबूर हो जाता और इस वक्त वही मेरा अहम तरीन मकसद था। उठो, मैंने सर्द लहजे में कहा। बड़ाई छोटों को फना करने से नहीं मिलती। तुम अंधेरे में थे मगर मुझे मालूम था कि मेरे सामने कौन है, इसीलिए तुमको जिंदा रखा गया है। मकाऊ जाकर डान क्वांग फू को मेरा सलाम पहुंचा देना। उसने सिर्फ अपनी अना की खातिर चियांग फाऊ जैसे हैरतनाक और बेजिगर आदमी को मरवाया है। लीवांग सजदे से उठकर सीधा बैठ गया। उसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और फरते जज्बात से उसके होंठों के गोशे यूं कपकपा रहे थे जैसे वो किसी बिला में रो देने वाला हो। इसके जख्मों की मरहम पट्टी करो, मैंने वीरा को हुक्म दिया, ताकि कदरे आराम मिलने के बाद लीवांग दोनों बेहोश अफराद पर काम कर सके। वीरा फौरन ही उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन लीवांग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम बहुत अजीम और मेहरबान हो, वो अपने दिल की गहराइयों से बोला। मैं खुद पर लानत भेज रहा हूं कि अपने मुकद्दस आईमैन पर हथियार उठाने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। मेरी सजा यह है कि मेरे जख्मों से खून बहने दो। मरम पट्टी से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी एक पिंडली की हड्डी टूट चुकी है। मैं यूं ही सिसक सिसक कर मर जाऊंगा। मरने से पहले मुझे अपने आदमी के कोले का जोड़ बिठाने दो। मैं मर गया तो बर्डी वन उम्र भर के लिए माजूर हो जाएगा। फिर मुझे अपने दोस्त जहांगीर तक ले चलो, वो भी इसी अजाब से गुजरा होगा। मेरे अलावा पूरे रोए जमीन पर सिर्फ एक मार्शल बड़े इंसानी जोड़ों को उतारने और बिठाने में माहिर है, मगर वो अपनी महबूबा की बेवफाई के बाद सनक गया है। मैं नहीं चाहता कि मुकद्दस आईमैन का कोई गुलाम मेरी वजह से उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाए। अपने दिल की बात उसकी जुबान से सुनकर मैं अंदर ही अंदर चूम उठा, लेकिन बज़ाहिर बेपरवाही से बोला, ये काम भी हो जाएंगे। मुझे डॉन क्वांग फू की खुशनुदी की खातिर तुम्हारी जान ज्यादा अजीज है। इन लोगों के कोहले के जोड़ तो कोई सर्जन भी बिठा ही लेगा। यही एक कयामत का राज है। वो अपने पेशानी पर हाथ मार कर कल के साथ बोला, इस नाहंजार के करतूत का तोड़ दुनिया के किसी सर्जन के पास नहीं है। सर्जन इंसानी जोड़ों को शीशे से ज्यादा नाजुक समझते हैं और इनके साथ खैंच दान पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। आराम और फिजियोथेरापी की नाकामी के बाद वो ऑपरेशन का फैसला करेंगे तो गोल हड्डी को बिठाने के लिए आंख पर नश्तर जनी करके इसे फैलाएंगे ताकि गोल हड्डी इसके अंदर समा सके, और यही बर्बादी होती है। इंसान सारी उम्र के दर्द और चाल के बिगाड़ में मुब्तला हो जाता है। कभी आंख तंग होने लगती है और कभी गोल हड्डी का वर्म अजाब में मुब्तला कर देता है। मुझे ये काम कर लेने दो ताकि मेरे ज़मीर का बोझ हल्का हो सके। मैंने उस मौजू में किसी खासी दिलचस्पी का मुजाहरा किए बगैर उसे अपने बेहुदा ज़मीर का बोझ हल्का करने की इजाज़त दे दी। वीरा खामोशी और गहरी दिलचस्पी के साथ इस मुज़ाकराती शतरंज का मुशाहिदा कर रही थी। वो हथेलियां कालीन पर टेक कर मसहरी की तरफ घिसटना शुरू हुआ तो मैंने मसनूई हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए उसे रोकना चाहा। दोनों गहरी बेहोशी के हालत में तकलीफ के हर एहसास से आ रही हैं। तुम ठहरो, हम इन्हें बारी बारी तुम्हारे पास ले आते हैं। सख्त फर्ज पर उन्हें कोई और नुकसान भी पहुंच सकता है। नरम गद्दे पर जरा सी देर में काम बच जाएगा। उसने अपनी पेश कदमी तर्क करके मुझे आगाह किया और दोबारा मसहरी की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त तक मैं लीवांग की जान बख्शी का फैसला कर चुका था। मुझे यकीन था कि उसकी जुबान से मेरी सिलवराई का जिक्र सुनते ही क्वांग फू बुखलाहट का शिकार हो जाएगा और लीवांग की लाई हुई खबर की तस्दीक के लिए जिमी लॉयड से रजू करेगा। फिर जब जिमी लॉयड उसे बताएगा कि मैंने वो ड्रामा एक मसरूका सिल्वर आई के सहारे रचाया था, तो डॉन गुस्से में अपने सर के रहे से बाल नोचने पर मजबूर हो जाएगा। लीवांग के किसी कवियुल जुस्सा कीड़े की तरफ कालीन पर घिसटता हुआ मसहरी तक पहुंचा और किसी खास दुश्वारी का सामना किए बगैर उछल कर मसहरी पर चढ़ गया। इस वक्त भी दोनों माजूर गहरी बेहोशी की हालत में थे। लीवांग बिस्तर की सफेद चादर पर अपने खून के गहरे दाग छोड़ता हुआ बर्डी वन तक पहुंचा। उसने चंद लम्हे तक उसके बिगड़े हुए चेहरे का जायजा लिया, फिर अपने मोटे मोटे हाथों की मदद से उसे बिस्तर पर चित लिटा दिया। बर्डी वन की दाहिनी रान की हड्डी खौफनाक अंदाज में पतलून में उभर आई। लीवांग माहिराना अंदाज में बर्डी वन के पेट पर सवार हो गया। उसकी पुश्त बर्डी वन के चेहरे की तरफ थी। उसने बर्डी वन के पेट पर अपनी निशिस्त जमाने के बाद उसकी दाहिनी रान थाम कर बिस्तर से ऊपर उठा ली। चंद सानियों तक वो बर्डी वन की रान को फिजा में यूं घुमाता रहा जैसे उसे खिसकते हुए जोड़ में किसी खास पोजीशन की तलाश हो। बर्डी वन की पतलून में कोले की हड्डी का होलनाक और गैर फितरी उभार तेजी के साथ घटने बढ़ने लगा। फिर लीवांग ने उस रान को बिस्तर और दूसरी टांग से तकरीबन 50 दर्जे के जाविये पर बाहर निकालकर एक मकरू आवाज के साथ रान को धड़ की तरफ शदीद झटका दिया। फिजा में चिक की हल्की सी आवाज के साथ ही बर्डी वन की एक दर्दनाक चीख उभरी। बेहोशी के आलम में उसका सर बिस्तर से काफी ऊपर उठा और फिर बेजान सा होकर नीचे गिर गया। अगर लीवांग इसके पेट पर सवार न होता तो शायद वो अजियत के आलम में उठ बैठा होता। लीवांग ने उसकी रान छोड़ दी। बर्डी वन की पतलून में नजर आने वाला खौफनाक उभार यकायक मादूम हो चुका था। लीवांग घुटनों और हथेलियों का सहारा लेकर उसके पेट पर से उतर आया। जरियाने खून के बायस उसका चेहरा जर्द होकर पसलियों में डूबने लगा था। बर्डी वन एक चीख मारने के बावजूद बेहोश पड़ा हुआ था। यह ठीक हो गया, लीवांग ने ऐलान किया। तो 4 दिन तक दर्द रहने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हड्डियों का कोई सर्जन इस वक्त मुझे देख लेता तो मरीज पर जानलेवा जुल्म करने के इल्जाम में शायद मुझे गोली मार देता, लेकिन ये इस जोड़ को बिठाने का वाहिद बेजर तरीका है। कमाल है। अव्वल खान इस्तिजाबिया लहजा बोला, तुमने ये फन कहाँ से सीख लिया?
जापानी पहलवान अपने हरीफों के जोड़ उतार कर कामयाबी हासिल करते हैं और बाद में खुद ही जोड़ बिठा भी देते हैं। ये फन उन्हीं के मिरास है। मैंने सोका मोतो नामी एक जापानी रेसलर से इस फन में दर्क हासिल करने के बाद बहुत बहुत मेहनत की है। मेरा असल उस्ताद वही है जो अपनी महबूबा की बेवफाई के गम में सनकी बल्कि नीम पागल हो गया है। सब कुछ मेरी मंशा के मुताबिक हो रहा था, इसलिए मैं बिल्कुल खामोश था। चंद सानियों तक सस्ताने के बाद ली वांग उस घर के बेहोश मालिक की तरफ मुतवज्जा हो गया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर के साथ भी उसने कमोबेश वही अमल किया। अलबत्ता जब उसने जबरदस्त झटके के साथ जोड़ बिठाया तो ब्रिगेडियर एक चीख के साथ बिस्तर से उठता ही चला गया। वो दराज कामत और कवील जुस्सा आदमी था। उसका जिस्मानी रद्दअमल इतना शदीद था कि ली वांग अपने भारी भरकम जिस्म के बावजूद किसी बेवुकत बच्चे की तरह उसके पेट पर से लुढ़क गया। बड़ी वन के बरक्स ब्रिगेडियर उस झटके से होश में आ गया और अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें खोलकर वहशतज़दा अंदाज में एक एक को घूरने लगा। कमरे में फैली हुई नाकाफी रोशनी में उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। रही सही कसर खून में भीगी हुई सफेद चादर ने पूरी कर दी थी। तुम सब कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? उससे भराई हुई मगर खोखली आवाज में पूछा। हम गंदे फरिश्ते हैं, ली वांग ने यह कहकर उसकी कनपटी पर एक हाथ जड़ दिया और वो लहरा कर दोबारा बिस्तर पर गिर गया। उसके हल्क से कोई कराह तक नहीं निकल सकी थी। तुमने ये क्या किया? अव्वल खान ली वांग को घूरते हुए हो रहा है। ये तुम्हारा आदमी नहीं, मेरा शिकार था। ली वांग ने इत्मीनान से कहा। ये होश में रहता तो सब कुछ देखता रहता और सुनता रहता, फिर हमारे चले जाने के बाद दूसरों को नित नई कहानियां सुनाकर हैरान करता रहता। इसका बेहोश रहना ही सूदमंद है। बड़ी वन होश में आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अव्वल खान अपने आदमियों को जल्दी जल्दी रवानगी के बारे में हदायत देने लगा। इस वक्त तक ली वांग के जख्मों से खून का बहाव खून के कुदरती जमाव की सिफ्त के तहत थम चुका था। अलबत्ता कहीं कहीं से रसाव जारी था। वैसे तो वो नस्लन ही जर्द रू था, लेकिन खून के ज़िया की वजह से उसके चेहरे पर बेरूप पिलाहट तारी हो चली थी। मुझे डर होने लगा कि कहीं जहांगीर का जोड़ बिठाने की नौबत आने तक ली वांग खुद ही बेहोश न हो जाए और जहांगीर का मामला खटाई में पड़ जाए। मेरे इमाम पर वहां से फौरी रवानगी का फैसला कर लिया गया। इस मकान को अपने कमांडोज की तहवील में देकर अव्वल खान मुझे और वीरा को लेकर बाहर निकला है। उसके आदमियों ने ली वांग को गिरोह वाली चादर की मदद से जीप के अकबी हिस्से में डाल दिया। इस वक्त अव्वल खान की गाड़ी जहांगीर के घर पर मौजूद थी। वह अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर अपने अमले की जीप से अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। अस्पताल में जहांगीर तक पहुंचने में हमें किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। एसटी हवालों के खुसूसी मरासम की बिना पर जहांगीर की देखभाल पर पूरी तवज्जो दी गई थी और उसकी पूरी मुतासरा टांग पर लचकदार क्रैप बैंडेज चढ़ा दी गई थी। इस वक्त जहांगीर के जिस्म पर मरीजों वाला लिबास था और वो किसी जोदे असर इंजेक्शन के जरिए असर बेहोशी की हालत में था। उसके साथ रुके हुए एसटीएफ के एहलकार ने बताया कि शदीद दर्द की बिना पर मुतलका सर्जन ने कम अज कम अगले 12 घंटों तक उसे बेहोश रखने की हिदायत की थी। जब जख्मी ली वांग को जहांगीर के कमरे में लाने का मामला खड़ा हुआ तो अस्पताल का अमला अड़ गया। वो लोग ली वांग की बिगड़ी हुई हालत की वजह से उसे शोबाए हादसात में ले जाने पर मुसर थे। वह हैरान बल्कि शुबहात में मुब्तला हो गए थे कि जख्मी शख्स अपनी हालत फरामोश करके किसी और मरीज की अयादत पर क्यों तुला हुआ था। इन दिनों शहर फसादात की लपेट में आया हुआ था। हरीफ गिरोहों के अफराद एक दूसरे को अदालती तहवील तक में इंतकाम का निशाना बना रहे थे। इक्का दुक्का ऐसी वारदातें भी हो चुकी थी कि एक हरीफ के अस्पताल में दाखिल अफराद को दूसरी पार्टी के कारकुनों ने अस्पताल में पहुंचकर हलाक या जख्मी कर दिया। यूं यूं एसटीएफ वालों का इसरार बढ़ता रहा। अस्पताल के फरशनास अमले की जिद जोर पकड़ती चली गई। जब काफी देर गुजर जाने के बाद भी ली वांग जहांगीर के कमरे में नहीं पहुंचा तो मुझे तशवीश होने लगी। मैं बाहर निकला तो वो मसाइल सामने आए। वहां जहांगीर के बजाय सिर्फ 15 नंबर का जिक्र था। इस वक्त भी ली वांग स्टेशन पर पड़ा हुआ था। उसके बारे में सारी बहस और तमहीस उर्दू में हो रही थी, इसलिए वो ताखीर के असबाब से लाइम था। मेरे चेहरे पर निगाह पड़ते ही उसने स्टेचर की बलियां थाम कर उठने की नाकाम कोशिश की, मगर मैंने उसे लेटा रहने पर मजबूर कर दिया। ये मेरी बदकिस्मती है कि अब अपने मुकद्दस आईमैन को ताजीम भी नहीं दे सकता। वो भराई हुई और हसरत ज़दा आवाज में बोला, ये लोग मुझे यहाँ क्यों रोके हुए हैं? जहांगीर ये वक्त आजाब में गुजारा होगा। शुबहात, मैंने कहा। वो ये समझने से कासिर हैं कि तुम अपनी लोहान पिंडलियों को भूल कर जहांगीर के कमरे में क्यों जाना चाहते हो। हम लोग इस नुक्ते की वजाहत करने में कामयाब हो जाएंगे तो तुम्हारा स्ट्रेचर हरकत में आ जाएगा। इस वक्त तक वो मामला इतना तूल पकड़ चुका था कि अस्पताल के सीनियर अमले को भी वाकयात का इल्म हो गया था। चंद मिनट बाद ही एक आर्थोपेडिक सर्जन अपने 2 मातहतों के साथ मौका पर आ पहुंचा। जनाब, स्ट्रेचर पर पड़े हुए मरीज की पिंडलियों पर गोलियों के मुतअद्दिद जख्म आए हुए हैं। बाईं पिंडली का वर्म बता रहा है कि उसकी हड्डी टूट चुकी है। सर्जन ने सरसरी अंदाज में ली वांग का जायजा लेने के बाद एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, यह मेडिको लीगल केस है। आप इसे नजरअंदाज करके 15 नंबर की अयादत को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? माना कि उसकी हालत बहुत खराब है, मगर वो जोड़ उतरने का एक केस है। दरअसल निजात के लिए उसे पैथिड्रीन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, जबकि ये गैर मुल्की ज्यादा खून बह जाने की वजह से मर भी सकता है। 15 नंबर की माजूरी के मुकाबले में इसकी जान को खतरा है। आप लोग गैर जरूरी बहस में उलझ कर इस जख्मी के साथ मुजरमाना गफलत का इर्तिकाब कर रहे हैं। आपकी हर बात दुरुस्त है, मैं डॉक्टर की बात काट कर अंग्रेजी में कहा, ताकि ली वांग भी पूरी तरह सूरत-ए-हाल से आगाह हो सके। यह हम में से किसी की रिश्तेदारी या मुजरमाना गफलत का मामला नहीं, बल्कि मिस्टर ली वांग की अपनी जज्बाती अकीदत का किस्सा है।
ان کا خیال ہے کہ ان کے دوست کے کولے کی ہڈی کوئی سرجن نہیں بٹھا سکتا. سرجری کے بعد بھی وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جائے گا. یہ مہاتما گوتم بدھ کے مخصوص آسنوں اور ہندی یوگا کے بہت بڑے عامل ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ چند سیکنڈ میں 15 نمبر کے کولے کی ہڈی بٹھا سکتے ہیں. متوسط عمر والے سنجیدہ سرجن نے مجھے ایسی نظروں سے گھورا جیسے اسے میری دماغی صحت پر شبہ ہو رہا. پھر تلخ لہجے میں بولا, اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا. 15 نمبر کے جوڑ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. لچکدار ہڈیوں کی بافت پر ایک بار نشتر لگ جائے تو ان کی قدرتی لچک اور نمو بری طرح متاثر ہوتی ہے. وہ صحتیاب ہونے کے بعد بھی پہلے کی طرح نارمل نہیں ہو سکے گا. مگر میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کی ہڈیاں بہت نازک ہو چکی ہیں. بدھ آسن اور ہندی یوگا اس کے مرض کو بگاڑ دیں گے. اس کا واحد علاج سرجری میں پوشیدہ ہے. مائکرو جوائنٹ سرجری کے بغیر وہ کبھی بھی اپنے مفلوج ٹانگ کو استعمال نہیں کر سکے گا. ایسے واقعات کا تناسب لاکھوں میں ایک ہوتا ہے. میں حیران ہوں کہ کوئی ہڈی ٹوٹے بغیر اس کی ران کا اوپری جوڑ کیسے نکل گیا. لیوانگ خاموشی سے سرجن کی نستعلیق انگریزی سنتا رہا. پھر اچانک اس کی بات کاٹ کر بولا, مقدس ڈینی کچھ تکلف سے کام لے رہے ہیں. میرا دعویٰ ہے کہ میں 15 نمبر کا جوڑ آسانی سے بٹھا سکتا ہوں. کسی آپریشن اور نقص کے بغیر تم بس ایک بار مجھے اس کمرے میں پہنچا دو. یہ میری انا کا مسئلہ بن گیا ہے. یہ ایک مستند اسپتال ہے. سرجن انتہائی تلخ لہجے میں بولا, اس چھت کے نیچے ایسے جان لیوا تجربات نہیں کیے جا سکتے. تم لوگ اپنے مریض کو یہاں سے لے جاؤ اور جو چاہے کرتے رہو. مجھے یقین ہے کہ تم اس کا جوڑ مزید خراب کرنے کے بعد اسے یہیں لاؤ گے. ہینڈز اپ. فضا میں گونجنے والی ایک وحشیانہ آواز نے سبھی کو چکا دیا. وقت گزرنے کے ساتھ اول خان کے مزید کچھ آدمی اسپتال آ پہنچتے. انہی میں وہ کمانڈو بھی تھا جس نے لیوانگ کے ہاتھوں برڈی ون اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر کے کولے کے جوڑ بحال ہوتے دیکھے تھے. اس نے سرجن کی بحث سے تنگ آ کر اچانک ہی اپنی سب مشین گن سیدھی کر کے سرجن کو نشانے پر لے لیا تھا. غیر ارادی طور پر سرجن نے دہشت زدہ ہو کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے. دوسرے نے اس کی تقلید کی. لے جاؤ. اس نے لیوانگ کے پہیے دار اسٹریچر کو ٹھوکر مار کر اپنے ساتھیوں سے کہا, اسے 15 نمبر میں لے جاؤ. میں دیکھتا ہوں کہ کون اسے روکتا ہے. تمہاری واپسی تک میں انہیں یہیں کور رکھوں گا. مقدس ڈینی. سرجن اپنے ہاتھ اٹھائے پرتشویش آواز میں بڑبڑایا. سب بگڑے ہوئے چنونی معلوم ہوتے ہیں. کوئی مقدس پیر ہے اور کوئی آرتھوپیڈک عامل. پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. اول خان کے 2 آدمی اسٹریچر کو دھکیلتے ہوئے اس راہداری میں لے گئے جو جہانگیر کے کمرے کی طرف جاتی تھی. اسپتال کا عملہ بے بسی سے ہاتھ اٹھائے کھڑا رہا. زبانی تکرار میں وہ سبھی اپنی اختیار کی برتری جتا رہے تھے, لیکن بحث میں زبردستی کا عنصر شامل ہوتے ہی وہ سب لاچار اور قابل رحم نظر آنے لگے تھے. میں نے اول خان کے کمانڈو کی SMG کی نال اپنے ہاتھ سے نیچے گرا دی اور اسپتال کے سرجن سے مخاطب ہو کر کہا, آپ لوگ ہاتھ نیچے گرا لیں. میں اس بدتمیزی پر شرمندہ ہوں. اصل بات یہ ہے کہ زخمی غیر ملکی ایک خطرناک مجرم ہے. ہمیں اس کی زندگی سے زیادہ 15 نمبر کی صحت یابی عزیز ہے. ہم میں سے کسی کو یہ بات نہیں بتائی گئی. ایک خوب رو نرس نے تنک کر احتجاج کیا. اسٹریچر پر پڑے ہوئے موٹے کے سامنے کھل کر بات نہیں کی جا سکتی تھی. میں نے سنجیدگی سے کہا اور ان میں سے کسی کو یہ اعتراض نہ سوجا کہ لی وانگ صرف انگریزی جانتا تھا. اردو میں کوئی بات بتائی جاتی تو اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو پاتا کہ وہاں کس موضوع پر بات ہو رہی تھی. میرے مصالحانہ رویے سے ماحول کا تناؤ ختم ہو گیا اور اسپتال کے عملے کے اراکین اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوئے منتشر ہونے لگے. میں 15 نمبر والی راہداری کی طرف بڑھا تو سرجن مجھ سے آگے تھا. آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے سرجن کو ٹوکا. اس بدنیت چینی سے سامنا ہوگا تو اپنی تلخ ترش باتوں سے آپ کی طبیعت مختر کر دے گا. اس نے مجھے بات پوری کرنے کا موقع دیے بغیر کہا, میں اس بےہودہ آدمی کے منہ نہ لگنے کا فیصلہ کر چکا ہوں, لیکن پیشہ ورانہ طور پر یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مریض کی کیا درگت بناتا ہے.